دیکھیں سر چودھری صاحب، تحریک انصاف کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بدنیتی سے سمجھتے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، میں ان کو شک کا فائدہ دیتا ہوں۔ وہ نیک نیتی سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے اور بات چیت کے ذریعے عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کروانی چاہیے۔ لیکن محمود خان چکزئی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم کہ 70-80%, 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اس وقت یہ حکومت مشکلات سے دوچار ہے، اور اگر ہم اس حکومت کے ساتھ نرمی دکھاتے ہیں اور اگر ہم اس حکومت کو یعنی منت ترلا کرتے ہیں تو یہ اوپر مزید ہمارے اوپر چڑھ آئیں گے اور یہ جو ہے نا کہیں گے کہ یہ تو لیٹ گئے پی ٹی آئی والے اور اپوزیشن والے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی صورت بھی ان کے سامنے کمزور اپنا موقف نہیں رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بات چیت والا، کہ کچھ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے حکومت کے ساتھ بات کر کے اور عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات کروا دی جائے، تو اس کے چانسز اس لیے نظر نہیں آتے کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہیں پر کوئی بیان دیا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے بیان کہاں پہ دیا، انہوں نے ایک بیان دیا اور جس کے مطابق بتایا گیا کہ اس بیان میں رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ یعنی تحریک انصاف کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کہ جناب یہ جو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو سہولیات جیل میں میسر نہیں ہیں تو کمیٹی بنا لیتے ہیں، جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اوپر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی اس کے اوپر نہیں، ایسے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ آتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہم رانا ثناءاللہ کی جو آفر ہے اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور بالکل کمیٹی بنانی چاہیے اور کمیٹی جا کے اور دیکھیں۔ جب وہ اعلامیہ آتا ہے تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور پارلیمانی کمیٹی میں شریک ایم این ایز کہتے ہیں کہ تو پارلیمانی پارٹی میں بات ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا ایک کام ہوتا ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو، ان کو کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کی ہم آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہماری طرف سے مشال یوسفزئی اور حامد خان صاحب اور پتہ دو اور نام دیے کہ یہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے اور بالکل رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی جائے جو جا کے اڈیالہ کے اندر عمران خان کو ملنے والی جو سہولیات ہیں اس کا جائزہ لے۔ جب وہ یہ لیٹر لکھتے ہیں تو رانا ثناءاللہ بیٹھ کے ایک ٹاک شو میں کہتے ہیں، اچھا رانا ثناءاللہ صاحب کے ٹاک شو کی بات سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب قومی اسمبلی کی یہ پارلیمانی جو پارٹی کا اجلاس ہے اس سے خبر آتی ہے کہ وہاں تو ایسی بات ہی نہیں ہوئی۔ ساتھ ہی ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی بات چیت شروع ہو گئی ہے، کہ آپ لوگوں نے لیٹر لکھ دیا چیئرمین سینٹ کو، تو آپ تو حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو بطور اپوزیشن لیڈر سینٹ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام علی ظفر صاحب کر چکے ہیں، کہ علی ظفر صاحب یہ کر چکے ہیں۔ تو اس کے بعد رانا ثناءاللہ وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو آفر ہی نہیں کی، ان سے تو بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، اور وہ کہتے ہیں یہ تو فلاں۔ اب عمران خان کی بہنیں، یہ جو بات ہے نا کہ عمران خان کی بہنوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کے اوپر جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، جو سمجھتے ہیں بیٹھنا چاہیے ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ بہنوں کا کیا کہنا ہے؟ بہنیں یہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کو پہلے ایک ماہ تک آئسولیٹ رکھا گیا، جب ہم نے بہت زیادہ دباؤ بڑھایا، جب آپ کو یاد ہے نا کہ جب عمران خان صاحب کی ایک بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا اور وہ گر گئی، نورین نیازی صاحبہ، اور بہت ری ایکشن آیا اور بہت زیادہ کارکن پہنچ گئے، تو تب عمران خان صاحب کی ڈاکٹر عظمیٰ سے ملاقات کروائی گئی تھی۔ اب جب ایسی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جن میں کیٹیگوریکل کہہ دیا گیا ہے کہ عمران خان سے کسی صورت ملاقات نہیں کروائی جائے گی، جو مرضی کر لو ملاقات نہیں کروائی جائے گی، ملاقاتیں بند، تو اس وقت جو باہر صورتحال جو غصہ نظر آتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے، وہ بہت کنسرنڈ ہے، وہ کنسرنڈ اس بات پر ہیں کہ جتنا غصہ اس وقت باہر دکھایا جا رہا ہے اور انہی کی کسٹڈی میں عمران خان ہے، یہ اندر پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہوں گے۔ ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جب ڈاکٹر عظمیٰ عمران خان صاحب سے مل کے نکلی تھی لاسٹ ٹائم، تو ان کی آواز بھر رہی تھی اور نظر آ رہا تھا ان کی آنکھوں میں کہ جیسے کوئی اپنے آنسو کو کنٹرول کر رہا ہو، مطلب بہت افسردہ تھی جب بھائی کی بات کرنی تھی کہ وہ بہت غصے میں تھے، ان کو آئسولیٹ رکھا ہے، قید تنہائی میں رکھا ہے۔ اب اس وقت بہنوں کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن ایسا چودھری صاحب مسئلہ یہ ہے، ایک بات بالکل سچ ہے، وہ یہ ہے کہ جو تکلیف عمران خان کے لیے، عمران خان کی بہنوں کی آواز میں، ان کے چہروں پر، ان کی آنکھوں میں جو درد نظر آتا ہے نا عمران خان کے لیے، وہ درد آپ کو لاکھوں پاکستانیوں
کے اندر بھی نظر آتا ہے, پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر بھی نظر آتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ وہ حالات سے سمجھوتا کر چکی ہے. ان کی نارمل سی بات عمران خان سے نہیں ملنے دے رہے. تو بات یہ ہے کہ جدوجہد کے لیے بازار تیار دکھائی نہیں دیتے. ٹھیک, اب عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم آ کے نہیں بیٹھیں گی تو یہ تو پھر کبھی بھی ملاقات نہیں کروائیں گے جب یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں. اب منگل کی جو کال دی گئی ہے اس سے پہلے ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے. یہ جو سیاسی کمیٹی نئی تشکیل دی گئی ہے, اگر اس کی میٹنگ ہو جاتی ہے اس میں کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا. اچھا, اب منگل کی جو کال ہے, میں یہ پریڈکٹ آپ کو کر رہا ہوں کہ اس منگل کی کے اوپر پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے. اس سے پہلے جو ریکارڈ ہے وہ ہے جب سہیل آفریدی صاحب نے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات دھرنا دیا تھا, اور اس سے پہلے منگل کو جی عمران خان صاحب کی بہن کو گرایا گیا تھا, نورین نیازی صاحبہ کو, اور وہ سارا کچھ ہوا تھا. اس کے ریئیکشن میں, ان دو چیزوں کے ریئیکشن میں لوگ بہت زیادہ آئے تھے. اب جب وہ ویژولز آ گئے اسد چودھری صاحب جس میں عمران خان صاحب کی ایک بہن گر رہی ہیں اور پانی اور وہ سارا, اور وہ جو اعجاز جو ہے عمران خان کے جانثار, انہوں نے جس طرح سے مزاحمت کی, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ اچھا, یہ کوئی سہیل افریدی اور محمود خان اچرزئی کے درمیان بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں محمود, کیونکہ ظاہر سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہوئی اس دفعہ بھی, وہ آئے بھی تو تھوڑا تاخیر سے ہی تھے, ٹائم پھر ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے. تو دیکھیں سہیل آفریدی صاحب اور محمود خان اچرزئی صاحب کے درمیان اس پہ تو بات نہیں ہوئی کہ یہ اڈیالہ کی ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کرنا ہے. ان کے درمیان اوور آل عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, پاکستان میں حقیقی آزادی کی جو عمران خان نے تحریک شروع کیا اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے, اور یہ بات ضرور ڈسکس ہوئی ہے کہ جو بہنوں کے ساتھ کیا گیا یہ تو چیزیں ایسے نہیں چل سکتی. اچھا, اب ان کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس میں یہی ہوا, اس میں طے یہ ہوا کہ پنجاب کو فوکس کیا جائے گا, پنجاب کے اندر حلقے بنائے جائیں گے نوجوانوں کے, ڈور ٹو ڈور کمپینز کی جائیں گی, عوام کو آن بورڈ لیا جائے گا. اور میری اطلاع یہ ہے کہ اس میں یہ ڈسکس ہوا, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ ہمیں اس نظام سے ٹکرانے سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو اتنا چارج کرنا ہے کہ جب ہم اس نظام سے ٹکرائیں تو ایک تو بیانیہ ہمارے حق میں ہو, ہر پاکستانی کہے کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے, یہ نظام گرنا چاہیے. تو انہوں نے ایک مثال دی, بات تھوڑی سی میں 1-1.5 منٹ میں کرنا چاہوں گا. جو ظاہر ہے کبھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے ہم آن ریکارڈ یہ سن لیں گے. انہوں نے نا اس میں مثال دی کہ جو ایران کا شاہ تھا وہ جو کچھ کر رہا تھا, تو پہلے شاہ ایران جو تھا اس لوگوں نے کہا کہ جی اس کو مطلب کچھ قوانین کے ذریعے نا اس کی جو ایک اتھارٹی ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. وہ قانون بنا لیکن وہ پھر بھی ریگولیٹ نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اپنا الیکشن کروایا جائے. اچھا, جو مطالبہ ہوتا تھا وہ مان لیتا تھا, لیکن مطالبہ کرنے والوں کو مروا دیتا تھا یا ان کے خلاف کارروائی کروا دیتا تھا. پھر یہ ہوا کہ الیکشن کروایا جائے, اس کے تحت حکومت آئی, اس کو جس طرح سے کنٹرول کیا گیا, جس طرح سے وہ سارا کچھ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ جب سارے راستے بند ہوتے چلے گئے تو اینڈ میں آ کے لوگوں نے کہا کہ اب شاہ نہیں ہوگا, اب شاہ کو ہی گھر جانا ہوگا, اور پھر اس کو گھر بھیجا گیا. لوگوں نے سٹینڈ لے لیا. اور پھر علامہ صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں 2-3 سٹیپس میں ایک اتنا تیزی سے نیریٹو بنانا ہوگا کہ ہم اتمام حجت بھی کر لیں. جیسے سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ میں نے تمام آئینی قانونی راستے اپنا لیے, اب آپ میڈیا والے بتائیں کہ اگر میں سڑکوں پر آتا ہوں تو کیا آپ مجھے سپورٹ کریں گے, اور آپ کو سپورٹ کرنا ہوگا کیونکہ میں سارے آپشنز ایگزاسٹ کر چکا ہوں. تو اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی, جس میں فیصلہ سب سے امپورٹنٹ یہی ہوا کہ 3-4 فیصلے ہوئے. اس میں ایک یہ ہوا کہ ہم نے پنجاب پہ فوکس کرنا ہے, اور پنجاب جاری ہے, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی لیڈرشپ اور سہیل آفریدی صاحب جائیں گے پنجاب. اور ساتھ ہی دوسرا فیصلہ یہ ہوا کہ جو نظام ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ نا امید ہو جائیں, مایوس ہو جائیں, تھک جائیں, یہ چیزیں نہیں ہونے دینی. تیسرا یہ کہا گیا کہ کچھ کمیٹیاں بنائی جائیں ہر سطح پہ, اور وہ دیکھیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے وہ کیا ایسی چیزیں کر رہا ہے جس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو یہ رپورٹ ہو کہ وہ نظام کر کیا رہا ہے ہمارے خلاف, ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے. اور ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس وقت لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں اپنے مطالبات کے لیے, ان سے کوآرڈینیٹ کریں ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. تو اور لاسٹ اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے یاد آ گئی ہے, وہاں پہ بہت ڈسکس ہوا کہ تحریک انصاف کے MNAs محمود خان اچرزئی کے پیچھے نہیں کھڑے اور سینیٹرز علامہ راجہ ناصر عباس کے پیچھے نہیں کھڑے. اس کے اندر یہ پھر ڈسکشن ہوئی اور کہا گیا کہ یعنی 2 لوگ جن کو عمران خان صاحب کی طرف سے اختیارات دیے گئے ہیں, جن کے اوپر ڈال دیا گیا کہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے تحریک کا, ان کی بات کو دونوں ایوانوں میں پی ٹی آئی کے لوگ نہیں مانتے. میں اس طرح سے اس کو امپورٹنس نہیں دیتے, یوں کہہ لیں. اس میں یہ ہوا کہ اختیار خان صاحب نے دونوں کو دیا,
یہ دونوں کھل کے فیصلے کریں. اور اس میں سہیل آفریدی صاحب نے ان کو کہہ دیا ہے کہ سر اگر ہم فیصلے نہیں کریں گے تو نہ قوم ہمیں معاف کرے گی نہ عمران خان معاف کرے گا, اور ہم اس وجہ سے فیصلے کرنا نہیں روک سکتے کہ جی کچھ ایم این ایز کچھ سینیٹرز بات نہیں مانتے. انہوں نے کہا جو نہیں مانتا اس کے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, پبلکلی نیم اینڈ شیم کریں اور فارغ کریں, ایسے لوگوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک چیز اور اس میں ڈسکس ہوئی تھی کہ اگر عمران خان کو اڈیالہ سے شفٹ کیا جاتا ہے تو کیا کرنا ہے, اس پہ محمود حسین صاحب نے کہا کہ ہم مشاورت کر رہے ہیں. اچھا, یعنی ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں یہ سنجیدہ چیز ہے, مطلب عمران خان کی شفٹنگ سے متعلق جو خبریں ہیں؟ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں شفٹ نہیں کیا جا رہا. جو یہ بات تھی کہ اٹک فورٹ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے, اس پہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کے پی کے بارڈر کے اوپر پاگل ہے حکومت, عمران خان کو اٹک میں شفٹ کرے گی کے پی کے بارڈر کے اوپر, کہ اڈیالہ اسلام آباد پنڈی سے اڈیالہ جانا مشکل ہے, پشاور سے اٹک آنا آسان ہے, ٹھیک ہے, اتنے لوگ آ جایا کریں گے منگل اور جمعرات کو, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ جو بلوچستان والی ہے, عمران خان صاحب کو جہاں پہ اڈیالہ میں ہے وہاں پہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو کھانا سارا چیک کرتی ہے, سیکورٹی کی لیئرز ہیں, مختلف ساری چیزیں ہیں, اور ہر حوالے سے وہ چیزیں ہیں. تو بلوچستان میں اس لیے شفٹ نہیں کر سکتے کہ بلوچستان میں تو ہماری اپنی جو ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کئی دن تک تو زمینی راستے منقطع ہو جاتے ہیں کئی علاقوں کے ساتھ. یہ بات ممتاز بھٹی صاحب نے کی ہے جو کہ ڈیفنس کے اوپر بڑے زبردست بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری فورسز کئی علاقوں میں بائی روڈ نہیں جا سکتی, تو آپ عمران خان کو وہاں بھی شفٹ کریں گے, اتنا بڑا سیکورٹی رسک آپ لیں گے. تحریک انصاف کے کچھ سینئر لوگوں کا خیال ہے کہ 4 خبریں جو فلوٹ کی گئی ہیں نا, ایک گورنر راج والی, ایک عمران خان کی منتقلی والی, پی ٹی آئی پہ پابندی والی, اور عمران خان کے ملٹری ٹرائل والی, یہ چاروں خبریں کسی وجہ سے فلوٹ کی گئی ہیں میڈیا کو ان چیزوں میں انگیج رکھنے کے لیے. میں نے آپ کے انٹرویو میں یہ بات بتائی تھی کہ بدھ کے دن 71 ٹاک شوز میں یا تحریک انصاف کے نمائندے شریک تھے یا تحریک انصاف کے موقف کی حمایت ہوئی ہے. یہ خاصا اس سسٹم کو اس چیز نے پریشان کیا ہے. پھر یہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ کچھ ایسی فیک نیوز فلوٹ کی جائیں کہ ان فیک خبروں کے اوپر پورے ٹاک شوز ہوں, تاکہ میڈیا کو کیا کہا گیا, میڈیا کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس پہ نہ کریں. آگے سے میڈیا کے کچھ لوگوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر ہم اکانومی پہ کر لیتے ہیں. کہا گیا کہ نہیں اکانومی پہ نہیں کرنا. انہوں نے کہا پھر ہم اس پہ کر لیتے ہیں کہ نواز شریف ارریلیونٹ ہو گیا, کچھ نہیں کرنا, اور نہیں اس میں بھی نہیں کرنا. 4 دن عمران خان کے اوپر بات کرنا بند کروائیں نا, تو میں بتاؤں آپ کو کہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, سارے پریشان ہوتے ہیں سر پکڑ کے آج کس چیز پہ شو کرنا ہے. 1-2 دن ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس نہیں کیا, ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ عوامی ایشوز کے اوپر بات کرتے رہیں. تو ہم نے یہ جو ادھر بری امام کے پاس ایک ہزاروں لوگوں کے گھر جو گرا دیے گئے, ہم نے پھر اس کو ریلیٹ کیا کہ مطلب آپ ایک ٹک ٹاکر ہے معروف کوئی, وہ آتا ہے, وہ گاڑیاں ہائی کورٹ کے اندر گھس جاتی ہیں, بڑی گاڑی ہوتی ہے ہائی کورٹ میں گھس جاتی ہے, عام سائل کی گاڑی جو ہے وہ نہیں جا سکتی, اس کو نمبر پلیٹ نہیں لگا ہوتا. اور اسی طرح عمران خان کی گاڑی جانے, اور اسی ہاں جی, جب ٹانگ کے اندر ان کے وہ زخمی تھے, وہ گولی وغیرہ لگی ہوئی تھی. اور اچھا پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک طاقتور شخصیت کی گاڑی سے 2 بچیاں ماری گئیں, تو وہ منٹوں کے اندر صلح ہو جاتی ہے. اور لاہور میں آج کی خبر دن کی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ پیدل سڑک کراس کر رہا تھا, تو اس کو پکڑ کے اس کے اوپر FIR دے دی ہے. تو یہ پھر اس طرح کے جو ایشوز ہیں یہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر بتایا جاتا ہے کہ اکانومی کے کیا قرضوں کے اوپر ذرا کرے نا میڈیا بات, کہ کتنے قرضے لے کے روزانہ کی بنیاد پہ یہ ملک چل رہا ہے. 3-3.5 سال میں 34,000 ارب قرضہ لیا, لگا کہاں ہے جی. اچھا, وہ جب آپ اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے نا, میں موبائل میں لگا ہوا تھا, تو وہ ویسے تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ گفتگو کر رہا ہو تو آئی کانٹیکٹ ختم ہو جائے تو وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن میں بھٹی صاحب کا آپ نے تذکرہ چونکہ کیا, تو میں انہی کی وہ اس پہ جا رہا تھا ٹائم لائن پہ, وہ ٹویٹ ڈھونڈ رہا تھا. انہوں نے لکھا ہوا تھا, آپ نے کہا نا کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, مولویوں سے حکومت یا کسی عہدیدار کے حق میں دھواں دھار خطاب نشر کرانا دراصل کمزوری کو ظاہر کرتا ہے. اٹس آل اباؤٹ آپٹکس اینڈ سم ٹائمز یور مسپرسیپشن لیڈس ٹو ڈپریشن. تو یہ بڑی میننگ فل انہوں نے بات کی ہوئی تھی. میں اس ٹویٹ کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے, وہ بات یہ ہے کہ ایک قصہ مشہور ہے نا کہ ایک گاؤں میں گئے اور وہ لوگ جن کا کسی کوئی بڑے نازک ان کا مزاج تھا اور بڑے نازک سے ان کے اعمال تھے, ان کو کہا گیا کہ جنگ لگ گئی ہے, تو ملکہ نے کہا کہ آپ کی ضرورت پڑ گئی. انہوں نے کہا ملکہ کو کہیں گے اگر گل ساڑھے تے آ گئی تو صلح کر لو, اگر بات مولانا طاہر اشرفی پہ آ گئی ہے تو عمران خان سے بہتر ہے صلح کر لیں. بات تو ایسے ہی ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی
مطلب چلیں اب آپ کے دوست بھی ہیں میرا خیال ہے طاہر شرفی صاحب. جی جی میرے بہت اچھے دوست ہیں, مجھے ٹویٹر پہ بلاک کیا ہوا ہے, اور جب میں بول میں تھا تو میری انہوں نے شکایت بھی لگائی تھی شعیب شیخ صاحب کو, اور پھر مجھے کہا گیا تھا کہ یار آپ مہربانی کریں, اور وہ انہوں نے عمران خان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ جو عمران خان کی تنقید کرتے ہیں وہ ابو جہل کے پیروکار ہیں. چلیں جی ناظرین, یہ تازہ ترین کچھ چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.